کا مذہب ہے، جبکہ دوسرا قدم مبارک ولی الہند حضرت بابا معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمت اجمیر شریف میں لائے اور آج بھی مرجع خلائی کے عالم میں ہے۔ یاد رہے کہ عام طور پر پاکستان کے شہر حیدرآباد میں قدم گاہ مولا علی کہا جاتا ہے، جبکہ وہ سجدہ گاہ مولا علی علیہ السلام ہے۔ یہ درخت تقریباً 600 سال پرانا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس درخت پر سرکار مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمت اللہ علیہ نے جھولا جھولا ہے۔ بزرگ دین کی نسبت و کرامت کی وجہ سے اس درخت کی چھال میں وہ روحانی تاثیر ہے جو بیمار مرض بخار میں مبتلا ہو، اس کی چھال بطور تعویذ گلے میں ڈالے تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے بخار اتر جاتا ہے۔ یہ مزار حضرت سید صدر الدین راجن کتال رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ آپ سلطان سید احمد کبیر کے فرزند سید جلال الدین سرخپوش حیدر کے پوتے اور حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمت اللہ علیہ کے بھائی ہیں۔ آپ سرکار سید احمد کبیر کے دوسرے حرم بی بی صاحب خاتون المنقد بی بی تاج الملک کے بطن اطہر سے تھے، جبکہ مخدوم جہانیاں رحمت اللہ علیہ آپ پہلے حرم بی بی مریم کے بطن اطہر سے تھے۔ آپ کی 4 مستورات تھیں، بی بی ہاجرہ، بی بی بڑھائی، بی بی نور بانو اور بی بی تاج خاتون۔ آپ اپنے بھائی حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت کے دستے بیت تھے۔ آپ علوم ظاہری و باطنی میں صاحب کمال اور آفتاب بے زوال تھے۔ آپ کی نظر کی تاب کوئی شخص نہ لا سکتا تھا۔ جو کچھ آپ کی زبان مبارک سے نکل جاتا تھا بے دریغ ہو جاتا تھا۔ حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمت اللہ علیہ نے کئی بار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو خلق میں مشغول فرمایا ہے اور صدر الدین کو اپنی طرف مشغول فرمایا ہے۔ آپ کی زبان کاتے تھی، لطف سے یا قہر سے جو کچھ فرماتے ہو جاتا تھا۔ حضرت راجن کتال نے 111 سال کی عمر میں 16 جمادی الاخر 810 ہجری کو وصال پایا۔ یہ مزار حضرت سید فضل الدین لاڈلا رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ آپ حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمت اللہ علیہ کے بڑے فرزند حضرت سید نر ناصر الدین محمود بخاری کے تیسرے بیٹے ہیں۔ آپ دیوان سادات بخاری کے جد امجد ہیں۔ آپ کی عظمت و کرامت اظہر من الشمس تھی۔ آپ کے عقد میں 3 مستورات تھیں۔ ایک بی بی خدیجہ زماں قوم ڈاہر تھیں، جن کے بطن مبارک سے حضرت عزد الملک پیدا ہوئے، اور دوسری بی بی عائشہ قوم قریش سے تھیں، جن کے بطن سے شیخ عبد القادر تولد ہوئے۔ تیسری بی بی آمنہ قوم لنگا سے تھیں، ان سے شیخ سید عبد الجلیل المعروف جیجل سائیں پیدا ہوئے۔ شیخ نجم الدین اور شیخ رضی الدین بھی پیدا ہوئے۔ آپ بلند پایا بزرگ دین تھے اور روحانی شخصیت کا عملی نمونہ رکھتے تھے۔ یہ مزار حضرت سید صفی الدین حقانی گازرونی کا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب سرکار امام نقی علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ کو اود شریف میں سب سے پہلے آنے والی بزرگ دین ہستی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ کو 7 سال کی عمر میں پیر حاجات مستجاب الدعوات کا لقب ملا۔ آپ کی اولاد میں جو بھی پابند شریعت ہوگا وہ مستجاب الدعوات ہوگا۔ آپ کی والدہ بی بی شہربانو دختر شہریار بادشاہ گازرون تھی۔ آپ نے 145 سال کی عمر پائی۔ آپ کا وصال 4 ذی القعدہ 836 ہجری میں ہوا۔
یہ مزار حضرت پیر کبیر الدین حسن دریا رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ آپ بلند پایا بزرگ دین تھے۔ کف شکن آپ کا لقب تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت شاہ شمس تبریزی ملتانی سے چھٹے امام ولایت سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی لڑی سے نہیں بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بڑے فرزند حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں۔ اسماعیلی مسلک سے منسوب لوگ سرکار حسن دریا سے زیادہ عقیدت اور روحانی لگاؤ رکھتے ہیں اور اسماعیلی مسلک کے بہت بڑے پیروکار مانتے ہیں، جبکہ تاریخی شواہد اور موجودہ اولاد کا دعویٰ ہے کہ آپ شیعہ اشانصری سے وابستہ تھے۔ یہ ابوٹی ایسی آپ خاصیت کریجیے۔ یہ مزار سید ناگا پیر کا ہے جو ارچ شریف کے نواحی علاقے حلیم پور کا قریبی علاقہ ہے۔ چک ڈاونج کہواں پہ مرجع خلائی کے عالم میں ہیں۔ ان سرکار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سید زادے ہیں اور بخاری سلسلہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے متعلق مصدقہ علم نہیں ہے۔ ان کی کوئی باضابطہ تاریخ نہیں ملتی۔ بزرگ نسل در نسل کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ سید زادے ہیں۔ مقامی لوگ مل جل کر ہر دسمبر کے مہینے میں سرکار کا عرس اپنے اخراجات سے کرتے ہیں۔ ایک یہاں پر درخت بھی ہے جس کو پیر لنگری درخت کہا جاتا ہے اور وہاں پر لوگ منتیں جا کر مانتے ہیں اور محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے رب العزت کے خصوصی کرم سے وہ منتیں اور مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ نے دوران مسافت اس درخت کے نیچے بیٹھ کر استراحت فرمائی اور اسی وجہ سے ان کے برکات و فیوز کی وجہ سے لوگوں کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اس مزار پر ہر جمعہ کو ناگ سلام کرنے آتا ہے اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ 9 چندی ہفتے میں ایک سام سلامی کے لیے آتا ہے اور اس سام کے ماتھے سے روشنی بھی نکلتی ہے اور یہاں کے مقامی لوگوں نے اس چیز کو دیکھا بھی ہے۔ کچھ لوگوں کو دیدار نصیب ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو نہیں۔ یہاں چھوٹے چھوٹے سانپ بھی نظر آتے ہیں۔ یہ پرجو جال کے پیڑ ہیں۔ ان کا احترام لازمی ہے کیونکہ ان پیڑوں کی جڑوں میں قرآن مجید فرقان حمید مدفون ہیں۔ یہ فقیر فقراء کے راز ہیں۔ فقراء ہی بہتر جانتے ہیں اور وہ لوگ جانتے ہیں جن کی باطل کی نگاہ کھلی ہے۔ یہ مزار سرکار سید زندہ پیر لال بخاری نور حضوری جو اوت شریف کے نواحی علاقے چناب رسول پور میں مرجع خلائی کے عالم میں ہیں، جن کے مزار کا یعنی سرکار کے نشان مدفن کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ کچھ لوگوں کو خوابوں میں اشارے ہوتے رہے لیکن آخری اور حتمی مصدقہ اشارہ کھاکی خاندان کے ایک نوجوان محمد عتیق کھاکی ولد غلام قاسم المعروف عبادت علی کو 2008 کے رمضان کے مہینے میں 18ویں روزے کی شب ہوا اور تعویذ و مزار بنانے کا حکم ہوا۔ صاحب دربار فقیر نے خواب میں انکشاف فرمایا کہ آج سے تقریباً 300 سال قبل کفار کے لشکر نے مجھے شہید کیا۔ مخدوم الملک سجادہ نشین دربار جلالیہ عالیہ نے 2009 کے اوائل میں اس شہید فقیر کے مزار پر سرخ علم مولا عباس علمدار علیہ السلام کا نصب کیا اور بشارت دینے والے محمد عتیق کھاکی کو باضابطہ خلیفہ دربار مقرر کیا اور جھاڑو برداری کا عظیم روحانی منصب عطا کیا، جس کی سند عتیق کھاکی کے پاس موجود ہے۔ یہاں مسجد بھی زیر تعمیر ہے جہاں قرآنی تعلیمات غیر فرقہ وارانہ انداز میں بچوں کو دی جا رہی ہیں۔ اس مزار کی سجادگی کا منصب بھی مورث اعلیٰ خانوادہ بخاریہ بر صغیر پاک و ہند مخدوم الملک نوول نوبہار المعروف مخدوم زمرد حسین بخاری کے پاس ہے۔ یہ ویڈیو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ جن لوگوں نے تعاون کیا: تاریخ و تدوین مخدوم سید حسن جہانیہ بخاری المعروف ساغر بخاری، ویڈیو اینڈ آڈیو ظفر گرافکس جہانیہ روڈ اوت شریف، تعاون خاص صداقت موویز اوت شریف سر